حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطہ وحدت حسین ہے، ہر طبقہ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ درود بھیجیے گا محمد وعلی صلی انتہائی احسان، انتہائی شکر اس نے دین مبین کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت نصیب فرمائی۔ اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت کے بہترین جانصاروں میں قرار فرمائیں، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے محبین اعوان و انصار میں قرار فرمائیں۔ انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے وقت کے امام کے نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجے محمد وعلی صلی علی محمد پروردگار عالم نے انسان کو ہدایت تک پہنچانے کے لیے، انسان کو اس کے کمال تک پہنچانے کے لیے ہر طرح سے ہر اس وسیلے کو استعمال کیا ہے جو انسان کو اس ہدف میں کام دے سکے، اس کے لیے اس مشکل کو آسان کر سکے۔ ہم اور آپ جو اس دنیا میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی بہت ساری مشکلات ہیں، بہت سارے اس کے تقاضے ہیں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ اس میں بھوک بھی ہوگی، پیاس بھی ہوگی، سایہ بھی چاہیے ہوگا، اور یہ تو بنیادی ترین تھا جو خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا۔ ہمیں تو بہت کچھ چاہیے، بہت سارے مسائل ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے انسان کو اپنے آپ سے ایک سوال بار بار کرنا ہوگا، اور بہت اچھا ہے کہ کر لے، وہ یہ کہ اصلی کام کیا ہے، جس کے لیے واقعی ہیں وہ کیا ہے۔ یعنی آپ تصور فرمائیے کہ انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوا ہے، کیا یہ کھڑا ہونا ہدف خلقت ہے؟ صرف کھڑا ہونا یہ ہدف خلقت ہے؟ خدا نے اس لیے خلق کیا ہے، کس لیے خلق کیا ہے، اصلی ترین کام کیا ہے؟ تو انسان آخر میں جا کے دیکھتا ہے کہ جو اصلی ترین کام ہے وہ تہذیب نفس ہے، اپنے آپ کو تربیت کے مرحلے سے گزارنا ہے، اپنے آپ کو تزکیہ نفس کے مرحلے سے گزارنا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے سب کا سب ثانوی ہے، دوسرے درجے پر۔ اصلی ترین کام یہ ہے۔ بدقسمتی سے ہم لوگ بعض اوقات نیوٹرل کاموں کے اندر کیا یہ نہ دین ہے نہ بے دین ہے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، نہ یہ دین کا حصہ ہے کہ دین کا حکم ہے، واجب ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، نہ بے دین ہے۔ تو بعض اوقات اس طرح کے کاموں میں، بعض اوقات کچھ لوگ بدقسمتی سے بے دین کاموں کے اندر، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، اور بعض لوگ حتیٰ دین کے کاموں میں، بظاہر دین کے کام میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، مجھے بھول جاتے ہیں کہ اصل کام کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے اوپر مثال رکھتا ہوں، یہ کہ فرض کریں ہم نے کچھ جگہوں پہ درس دینا ہے، کچھ جگہوں پہ مجلس پڑھنی ہے، کچھ ایسے ہی کام کاج کو نپٹانا ہے، اس میں اتنا مشغول ہو جائیں، یہی بھول جائیں کہ تزکیہ نفس کرنا ہے۔ تو مثلا مجلسیں پڑھ لیں، درس دے دیں، جلوسوں میں چلے جائیں، میٹنگز کرنا، کام کاج، بزنس، یہ وہ، اور ان سب کے پیچھے یہ یاد نہ رہے کہ جو اصلی کام تھا وہ کیا تھا۔ اور عزیزان محترم، یہ جو ہم اور اب جمع ہوتے ہیں، ان سب کے پیچھے
اس کے سوا کوئی اصلی کام نہیں ہے، باقی سب فری۔ آپ کتاب پڑھ لیں، علم لے لیں، PhD کر لیں، 10,000 لوگوں کو پڑھا دیں، پھر کیا ہوا؟ اصل کام یہ ہے۔ اب یہ کہ جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر باقی سارے کام ہوتے ہیں، اور اگر یہ نہ ہو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو مثال کے طور پر اگر آپ دنیا کے اندر آنے والی بڑی بڑی کامیابیوں کو دیکھیں جو الحمدللہ ہمارے اور آپ کے دور میں حاصل ہوئی ہیں، مثلا عظیم الشان تحریک جو امام خمینی نے چلائی، یا الحمدللہ سید بزرگوار کے رہبر معظم کے ذریعے سے ابھی جاری و ساری ہے، یا مثلا لبنان کے اندر بڑی کامیابی نصیب ہوئی ہے، عراق کے اندر الحمدللہ رب العالمین، جہاں کہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کچھ لوگوں نے تہذیب نفس کے اوپر محنت کی ہے۔ ہم اگر پاکستان میں چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر کچھ چیزوں کو انجام دے سکیں، اور تقریباً 30-35 سال ہو گئے انقلاب کے بعد سے، جب سے یہاں پر بھی بھارت تحرک ہے، رفت و آمد ہے، آنا جانا ہے، لوگوں کا کام کرنا، اٹھنا بیٹھنا، شہید بھی ہوئے ہیں بہت سارے لوگ۔ ان سب کے پیچھے ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا، کتنے لوگوں نے تہذیب نفس کی ہوگی، کتنے لوگوں نے واقعاً کمالات کو حاصل کیا ہوگا؟ وہ ہماری اصلی کامیابی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو بس آپ اور میں یہ سوچتے رہیں۔ مثلا آج دوسری مجلس ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ کچھ دنوں کے بعد اس بات کو یاد دلاتا رہوں کہ اگر آپ اور میں ان مجالس سے، دوسری مجالس سے، اپنی باقی فعالیتوں سے، ایکٹیویٹیز سے اگر خدا سے زیادہ نزدیک ہو رہے ہیں تب تو فائدہ ہے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم وقت ضائع کر گئے۔ جو اصلی کام ہے وہ یہی ہے، ہمیں خدا سے نزدیک جانا ہے، اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ اس بندگی کے لیے ہم اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف راستوں کو بیان کرتے ہیں، اسی کے لیے ظلم سے بھی لڑتے ہیں، اسی کے لیے مظلوم کا ساتھ بھی دیتے ہیں۔ تو خدا انشاءاللہ اس اعلیٰ ہدف میں ہمیں اور آپ کو کامیابی نصیب فرمائے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل خدا قرآن کریم میں ہمیں دعوت دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم اپنے نفس کے اوپر غور کرو، آفاق کے اوپر غور کرو، کائنات کے اوپر غور کرو۔ یہ ایک آیت کریمہ جو انسان کو دعوت دیتی ہے کہ آفاق اور انفس کے اوپر غور کرو، اس کے اوپر لوگوں نے بہت محنت کی ہے کہ مثلا جب ہم آفاق کے اوپر غور کریں، کائنات کے اوپر غور کریں، اس میں کیا دیکھیں؟ تو جس کو ہم لوگ فلکیات کہیں گے، کاسمالوجی کہہ سکتے ہیں، ان لوگوں نے اس کے اوپر بہت محنت کی کہ اس کی وسعت کتنی ہے، خدا تعالیٰ نے کتنی عظیم الشان کائنات خلق کی ہے۔ اور اس کے اوپر آپ نے مختلف ڈاکومنٹریز وغیرہ بھی دیکھی ہوں گی۔ تو ایک موضوع یہ بنتا ہے کہ انسان کائنات کے اوپر غور کرتا ہے، خدا تعالیٰ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک موضوع یہ بنتا ہے کہ انسان اپنے اوپر غور کرے، انفس، نفس کے اوپر۔ یہ جو نفس کے اوپر غور کرنا ہے، اس کا ایک حصہ تاریخ بنتا ہے، کیونکہ انسان ہی ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو عصر حاضر میں ہے، ایک وہ انسان ہے جو پہلے گزر چکا ہے۔ تو تاریخ بھی اسی پیرائے میں آتی ہے جس میں خدا چاہتا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرو، اس سے ہدایت حاصل کرو۔ اچھا، یہ بھی واضح ہے کہ خدا کا کوئی ہدف ہدایت اور انسان کو کمال تک پہنچانے کے سوا نہیں ہے۔ مثلا ممکن ہے کہ کوئی جیسے آج کے زمانے میں آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں، وہ جا کے آثار قدیمہ کو کھودیں گے، دیکھیں گے، تو مثلا وہ دیکھیں گے اس زمانے میں بلڈنگز کیسے بنتی تھیں۔ کیا خدا تعالیٰ کو اس سے کوئی کہیں گے کہ غرض نہیں ہے، سروکار نہیں ہے کہ بندے یہ صرف یہ جاننے کی کوشش کریں کہ قدیم زمانے میں بلڈنگ کیسے بنتی تھی؟ آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کو 3 اعتبار سے دیکھا جاتا ہے۔ ایک وہ تاریخ ہوتی ہے جو بادشاہوں کی تاریخ ہوتی ہے۔ معمولاً میں اور آپ بچپن سے جو تاریخ پڑھتے ہیں، یہ معمولاً بادشاہوں کی تاریخ ہوتی ہے، حکام کی تاریخ ہوتی ہے۔ مثلا جب آپ نے برصغیر کی تاریخ پڑھی تو اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں آیا ہوگا کہ مثلا مغل خاندان سے پہلے کون سا خاندان تھا، پھر مغل خاندان آ گیا، پھر مغل خاندان کے اندر بابر سے شروع ہوا، کون کون سے بادشاہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ تو ہم لوگ کو جو معمولاً تاریخ پڑھاتے ہیں وہ بادشاہوں کی تاریخ ہوتی ہے، حکام کی تاریخ ہوتی ہے۔ اچھا، لکھی کس نے ہوتی ہے؟ انہی بادشاہوں اور حکام کے درباروں میں کام کرنے والوں نے لکھی ہوتی ہے۔ تو وہ لکھیں گے کہ اس نے خرابیاں کیا کی تھی، لوگوں کی زندگی پہ کیا گزر رہی تھی اس کے زمانے میں، کون لکھے گا؟
جھوٹ لکھے گا تو ہمارے کام کا نہیں ہے، سچ لکھے گا تو بچے گا ہی نہیں، مارا جائے گا، معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ حکام کی تاریخ معمولاً جھوٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کون سا بادشاہ کس تاریخ آیا کس تاریخ مرا۔ اچھا ایک بادشاہ محل کے اندر رہ رہا ہے، جو کروڑوں انسان باقی گلیوں میں رہ رہے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ تو ایک اور تاریخ سوچی جاتی ہے کہ یہ جو بادشاہوں اور حکام کی تاریخ ہوتی ہے یہ بالکل بیکار ہوتی ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ایک اور تاریخ ہوتی ہے جو عوام کی تاریخ ہوتی ہے۔ عوام کی تاریخ میں کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھتے ہیں ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کی عمارتیں کیسی تھیں، کون سی ٹیکنالوجی استعمال کرتے تھے، کس طریقے سے اپنی زندگی کو منظم کرتے تھے۔ اس کی بہت اچھا علم ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم آپ کتنی دفعہ پاکستان میں موجود آثار قدیمہ کو دیکھنے گئے نہیں گئے، میرے خیال میں ضرور جانا چاہیے۔ جیسے میں خود موہنجو-ڈارو گیا، ہڑپا گیا، جہاں مجھے موقع ملتا ہے ضرور جاتا ہوں۔ تو بعض اوقات افسوس ہونے لگتا ہے۔ ایک دفعہ موہنجو-ڈارو گیا، موہنجو-ڈارو سے نکل کر بعد میں کوئی ظاہر سندھ کا ہی انٹیریئر سندھ کا کوئی گاؤں علاقہ تھا، شہر تھا، اس میں پہنچا تو موہنجو-ڈارو 4000 سال پرانا ہے۔ جو جدید شہر اس کے برابر میں تھا، اس کو دیکھ کر میں یقیناً کہوں گا بلا شک و شبہ کہ وہ جو جدید شہر تھا وہ 4000 سال پہلے والوں سے بہت پیچھے تھا۔ 4000 سال پہلے والے بہت آگے تھے، بہت ترقی یافتہ تھے ان سے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم نے 4000 سال میں کیا کیا، ہم نے وقت کہاں برباد کیا۔ ان کی حالت 4000 سال پہلے ہمارے جدید شہر سے کم بہت بہتر تھی، بہت بہتر تھی۔ تو سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا۔ تو بہرحال یہ دوسرے مرحلے میں یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی رہن سہن کیسا تھا، اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ ان سب چیزوں سے بات گزر جاتی ہے، اور یہ تیسرا مرحلہ ہوتا ہے جس میں قرآن کریم کو سروکار ہے۔ وہ کیا ہے؟ قوموں کے عروج اور زوال کے قوانین کیا ہوتے ہیں، کون سی قوموں کو کب عروج ملتا ہے، کون سی قوموں کو کب زوال ملتا ہے۔ اگر کوئی قوم نافرمانی کے راستے پہ چلتی ہے کیا ہوتا ہے، کوئی قوم اللہ کی بندگی کے راستے پہ چلتی ہے کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس موضوع کو دیکھنا ہو تو آیت اللہ شہید باقر الصدر کی تفسیر کے نام سے ایک کتاب مشہور ہے، انہوں نے اسی موضوع کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی صرف، جو ان کی تفسیر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ کتاب ضرور پڑھ لیجیے گا، آپ کے سامنے اچانک کچھ چیزیں ایسی کھلنا شروع ہو جائیں گی جو کمتر آپ نے ادھر ادھر دیکھی ہوں گی۔ وہ کتاب بہت نفیس کتاب ہے، جس کے اندر انہوں نے اس بات کو بحث میں لانے کی کوشش کی ہے کہ خداوند متعال کی اطاعت سے معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے۔ مثلا ایک آیت کریمہ کو فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کو ان پہ نازل کر دیتے۔ اگر اہل قریہ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے تو ہم زمین و آسمان کی برکتوں کو ان کے اوپر نازل کر دیتے۔ اب میں ایک بات سوچتا ہوں، ہم لوگ کتنی منصوبہ بندی کرتے ہیں، کرنا چاہیے، وہ تو پاکستان میں وہ بھی نہیں کرتے۔ بجلی کہاں سے آئے گی، پانی کہاں سے آئے گا، ایجوکیشن کا کیا ہوگا، جابز کہاں سے ملیں گی۔ اتنی محنت منصوبہ بندی کرنے کے بعد بار بار اقتصادی بحران آتے ہیں، بار بار کرائسس آتے ہیں، 40 سال کی محنتیں 6 مہینے کے اندر غارت ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ کاش 2 پیرامیٹر پہ بات کر لیتے، خدا کہہ رہا ہے یہ 2 تم لے آؤ، زمین و آسمان کی برکتیں میں تم کو دے دوں۔ وہ کیا تھا؟ ایمان لاؤ، تقوی اختیار کرو۔ کاش دنیا کی حکومتیں 2 پیرامیٹر کے اوپر محنت کر لیتی، ایمان کیسے آتا ہے، تقوی کیسے آتا ہے۔ خدا کہتا ہے تم کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، زمین و آسمان کی برکتیں میں نے تمہیں دینی تھی، تم نے ان 2 پہ عمل کرنا تھا۔ اچھا ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے کہ بھئی ایمان اور تقوی بھی تو سادہ نہیں ہے، ایمان و تقوی صرف یہ تھوڑی ہے کہ نماز کتنی پڑھ لی، ایمان و تقوی بھی جامع ہے، اس کے اندر بھی جامعیت ہے، لیکن اللہ کی بندگی میں وہ کام آسان ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو اب ہم ظلم کے ذریعے سے یہ سب لینا چاہتے ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جو خدا تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم تاریخ کے اندر جاننے کی کوشش کریں۔ اچھا اب یونیورسٹیز میں کیا ہوتا ہے، میں تھوڑا سا برصغیر تذکرہ اس کو بھی عرض کروں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد۔ یہ جو آپ اور میں
مختلف ملکوں کے اندر دیکھتے ہیں ایک چال چلی جاتی ہے، اچانک جو چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. جس ملک میں جھگڑا منانا چاہتے ہوں جھگڑا ہو جاتا ہے، جس ملک میں فساد کرنا چاہتے ہیں فساد کر لیتے ہیں. سائنسی لحاظ سے کام کیسے ہوتا ہے؟ بہت سادہ سا ایک کام ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، کانفلکٹس، جھگڑے ہوتے ہیں. مثلا فرض کر لیجئے آپ میں سے بعض کو اس زمانے کا شاید یاد ہو، 20-22 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1995 میں بوسنیا ہرزگوئینا اور سربیا کے درمیان ایک جھگڑا ہوا. پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگ اس کے اندر مارے گئے. اچھا وہ جو جھگڑا تھا وہ اس اعتبار سے منفرد تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ یورپ میں دین اور قومیت دونوں کا مکس جھگڑا تھا. دین کا بھی جھگڑا چل رہا تھا، عیسائی اور مسلمان کا، قومیت کا بھی معاملہ تھا. چونکہ مثلا کرواٹس جو تھے وہ عیسائی تھے اور سربین بھی عیسائی تھے، لیکن وہ بھی لڑ رہے تھے. اور بوسنین سے مسلمان تھے اور کرواٹس کرسچن تھے، اور ان کے درمیان پھر کچھ اتحاد تھا، لیکن مسلمانوں کی اور سربینس کی بالکل نہیں بن رہی تھی. تو ایک عجیب قسم کا جھگڑا تھا. تو انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے پوری یونیورسٹیز میں دنیا کے اندر، مجھے کہ یہ تمام جھگڑوں کے ماڈل بنا لیتے. فرقہ وارانہ جھگڑے کیسے ہوتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں پہ ختم ہوتے ہیں. قومی جھگڑے کیسے ہوتے ہیں، کہاں سے شروع ہوتے ہیں، کہاں پہ ختم ہوتے ہیں. اس کے بعد ان کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ جیسے مثلا پاکستان پہ کام کرنا ہے تو وہ آئیں گے یہاں پہ سرویز کریں گے، یہاں پہ معلوم کریں گے کہ بھئی کراچی شہر کے اندر کتنی قومیتیں کون سے محلے میں کتنے رہ رہے ہیں. اچھا یہ سروے بھی خود نہیں کریں گے، یہ سروے بھی ہم سے کروائیں گے. وہ کیسے کریں گے؟ چھوٹا سا ایک کام کریں گے. ایک یونیورسٹی ہمارے کسی میڈیکل سائنس کی یونیورسٹی سے رابطہ کرے گی امریکہ میں، امریکن کوئی یونیورسٹی رابطہ کرے گی ویسے پاکستانی کسی یونیورسٹی سے، اور ان سے کہیں گے کہ ہمیں پاکستان میں فلاں فلاں بیماری کے اوپر کام کرنا ہے جس کی جڑیں قوموں کے اندر ہیں. کچھ بیماریاں ہیں جو خاص قوموں کے اندر پائی جاتی ہیں. مثلا فرض کر لیں مہاجروں کے اندر ہوگی، پٹھانوں کے اندر ہوگی، پنجابیوں کے اندر ہوگی، سندھیوں کے اندر ہوگی. اچھا جناب انہوں نے یونیورسٹی بھی واضح ہے، بول دوں آغا خان یونیورسٹی کو پروجیکٹ دیا تھا. ان کو پروجیکٹ دیا کیونکہ میرا خود دوست اس کے اندر تھا، وہ مجھے بتاتا تھا. وہ لوگ گئے ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹا کے پوچھا یہاں کون سی قوم کے لوگ رہ رہے ہیں. اچھا لوگ کیوں بتا رہے ہیں؟ لوگ اس لیے بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس یونیورسٹی کا بیچ لگا ہوا ہے اور یہ پوچھنے آئے کہ یہاں یہ بیماریاں تو نہیں ہیں. ساری تفصیلات دے رہے ہیں. کچھ عرصے کے بعد کراچی میں آگ لگی ہوئی ہے قومیت کی. دین کے نام پہ ان کو معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہماری کسی یونیورسٹی کو دیں گے یا ہمیں ہی دے دیں گے، ہمیں کسی نام پہ پکڑا دیں گے، ہم خود ہی اپنا ڈیٹا جمع کر کے ان کو دیں گے. جب ہم دے چکے ہوں گے اس کے بعد انہوں نے صرف یہ کرنا ہے ماڈل کو اسٹڈی کرنا ہے، یہاں کون سے جھگڑے کا ماڈل آسانی سے کام کرے گا. جھگڑا شروع. پرانے ماڈل سے ان کو یہ پتا ہوگا کہ اگر اتنے سنی ہیں اتنے شیعہ ہیں، اس ٹائپ کے شیعہ ہیں، اس بات سے ان کو وائلیشن آئے گا. ابھی کچھ وقت پہلے کی بات ہے، 4 سال بھی شاید نہیں ہوں گے، مجھ سے کسی نے رابطہ کیا، کہنے لگا کہ میں جرمنی سے آیا ہوں اور مجھے آپ سے انٹرویو کرنا ہے. میرا ایک سابقہ ہو چکا تھا اس طرح کے ایک ڈرامے کا. میں نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے اپنا سناپسس بھیج دو، اپنا سناپسس مجھے ای میل کرو، میں ملنے سے پہلے سناپسس دیکھ لوں تمہارا سناپسس کیا. اس نے مجھے سناپسس بھیجا. سارے شیعت کے جھگڑے اندر کے، شیعت کے اندر کے جھگڑے، شیعہ سنی کے جھگڑے نہیں، شیعت کے اندر کے جھگڑے جن کو آج آپ دیکھ رہے ہیں، جس نے آج آپ کو مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے، وہ سارے جھگڑے اس نے لسٹ کیے ہوئے. میں نے اس کے سناپسس کو دیکھا، میں نے کہا دماغ خراب ہے کہ یہ ہمارے اوپر کام کر رہا ہے. یہ آ کے جرمنی سے اس نے دوبارہ مجھے کانٹیکٹ کیا، کہا مجھے انٹرویو کا ٹائم دے. میں نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں چاہ رہا. کہنے کا کیوں؟ میں نے کہا یہ تم نے کو شیعت پہ اگر کام کرنے ہیں تو شیعت میں کچھ اور نہیں ملا تمہیں؟ شیعت میں عرفان ہے، شیعت میں تفسیر ہے، شیعت میں حدیث ہے، تم کو یہ ہمارے جھگڑے ہی ملے ہیں صرف کام کرنے کے لیے؟ اور اگر جھگڑوں پہ کام کرنا ہے تم کیوں کر رہے ہو؟ ہم کریں گے. تم کون ہو پہ کام کرنے والے؟ کہنے لگا کہ آپ یہی بات مجھے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں. میں نے کہا میں تمہارے ساتھ بیٹھوں ہی کیوں، بیٹھوں ہی کیوں؟ جب میں بیٹھوں گا اس کو بھی ریکارڈ کرے گا، اس کو بھی پہنچائے گا پیچھے کہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ گئے کہ ان جھگڑوں پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں. یہ بھی پہنچائے گا. اور اس نے یقیناً میری کال کو بھی وہاں پہ کنوے کیا ہوگا کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو سمجھ گئے کہ ہم یہ ڈرامہ کر رہے ہیں.
عزیزان محترم ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن صرف ایک مصیبت ہے، چونکہ دماغ مادہ پرست ہے، یہ ہماری حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک مصیبت ہے، بہت محنت کرتے ہیں، سارے ریسورسز ان کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز ڈھونڈ سکتے ہیں۔ مثلا ایسے ہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، انچولی ہمارا ہب ہے۔ میرے بچپن کے زمانے میں یہاں اسکالرز آتے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ شیعہ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میں نام ہی لینا چاہ رہا ہوں ان علماء کا کہ علماء نے ذاکرین کا جو ان کو لے کر آتے تھے، وہ ابھی تک ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں، جو لے کر آتے تھے، اور جو آئے وہ تو چلے گئے، انہوں نے پتہ نہیں کیا کر لیا اور کیا کر چکے ہوں گے۔ 84 میں جس زمانے میں اگر آپ کو یاد ہو انچولی میں فسادات ہوئے تھے سوراخ بورڈ کی طرف، اور وہاں پہ 4 بندے شہید ہوئے تھے، اس زمانے میں مغربی ممالک کے کچھ باشندوں کو ہم اپنے درمیان دیکھتے تھے۔ ایک بندہ مجھے ابھی تک یاد ہے اس زمانے کا، میں خود اس وقت کالج میں تھا۔ انہوں نے سب اسٹڈی کر لیا ہوگا، اس کے بعد ان کے پاس کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی ایک چیز بیچ میں ڈالیں گے، ان کو پتہ ہے کتنے گھر ایسے ہوں گے جو اس بات کو ادھر سے دیکھیں گے، کتنے ادھر سے دیکھیں گے، کتنے ادھر کو فیور کریں گے، کتنے ادھر کو فیور کریں گے۔ سارے پیٹرنز ماڈل سب بنے ہوئے ہیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن صرف ایک مشکل ہے ان لوگوں کے ساتھ، چونکہ دماغ ان کا مادہ پرست ہے، دماغ کے اندر روحانیت نہیں ہے، کچھ جگہوں پر یہ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کچھ جگہ پہ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ معاملہ کیا ہے۔ اچھا وہ جگہ کون سی ہے؟ وہ جگہ ایسی ایک جگہ ہے جہاں پر یہ ہمیں ڈرانے پہ آتے ہیں، وہ جگہ جہاں یہ ہماری جان خطرے میں ڈال کر اپنی کیلکولیشن میں دیکھتے ہیں کہ اگر کسی قوم کی جان اتنی خطرے میں پڑتی ہے وہ یہ کرتی ہے، یہاں پر ان کی کیلکولیشنز غلط نکلتی ہیں، یہاں ان کی کیلکولیشنز غلط نکلتی ہیں۔ ابھی بیروت میں بم دھماکہ ہوا، 44 بندے شہید ہوئے۔ جس بلڈنگ پہ بم دھماکہ ہوا اس بلڈنگ کے اوپر ایک بینر لگا ہوا ہے، اس بلڈنگ پہ بینر لگا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک کئی منزلہ، اس بینر پر مولا چوتھے امام کا ایک قول لکھا ہوا ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد امام علی مقام جب دربار عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں پہنچے تو اس نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ امام نے اپنا نام بتایا تو کہنے لگا کیا اسلام کا اہانت کرنا چاہتا تھا، کہتا تھا کہ یہ مر نہیں گیا؟ امام نے جواب دیا تو اس کے بعد غصے میں آ گیا، وہ سمجھا تھا امام اسیر ہیں تو امام سر جھکا کے جو کہے گا سنیں گے۔ امام نے جواب دیا، جب جواب دیا تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ مار دو۔ بی بی تشریف لائیں، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، انہوں نے سید الشہداء مولا امام سجاد کی گلے میں اپنے ہاتھوں کو ڈالا اور کہا کہ اگر اسے قتل کرنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مارنا ہوگا۔ امام نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ آپ خاموش ہو جائیے، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد امام نے اس جملے سے شروع کیا، کہا اتحددنی بالموت یا ابن الطلقاء، اے فتح مکہ کے موقع پر آزاد ہونے والے کے بیٹے، کیا مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ اتحددنی بالموت، اس بلڈنگ کے بینر پہ یہ لکھا ہوا تھا، ایک بچہ ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا، کہتا ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں موت سے ڈراتے ہو۔ جب یہ کراچی میں ڈرامے کر رہے تھے تو میں بار بار ایک بات کہتا تھا، اور آپ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے تھے، وہ ان سے کہتا تھا دیکھو اگر تمہاری پلاننگ اس بات پر ہے نا کہ تم مار کر یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم شیعت سے پیچھے ہٹیں گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ شاید ہمارے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دینی شعور زیادہ نہیں ہوگا، شاید ہمارے اندر کچھ ایسے ہوں گے جن کے اندر دین کی سمجھ بوجھ زیادہ نہیں ہوگی، لیکن اتنی سمجھ بوجھ ہم سب نے چوتھے امام سے سیکھ لی ہے۔ ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یہ ہم سب کو پتہ ہے۔ امام کا ایک جملہ آفاقی جملہ ہے شیعت کے لیے، اتحددنی بالموت یا ابن الطلقاء، اے آزاد ہوئے کے بیٹے، کیا تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ تو اس بات کو اب یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا، آ بھی نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ ساری زندگی موت کے خوف میں مرتے رہتے ہیں۔ ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آ سکتی کہ ایک قوم ایسی ہو جس کو موت سے ڈرنا نہیں آتا ہے۔
جو موت کے معاملے میں بے خوف ہے. یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے، یہ ہمارا پلس پوائنٹ ہے. اب ان کے جتنے بھی تاریخ کے فارمولے ہوں گے وہ ان قوموں کے لیے بنے ہوں گے جو موت سے ڈرتی ہیں. اور اگر آپ نے سید الشہداء سے یہ ایک جملہ سیکھ لیا اور مولا چوتھے امام سے کہ اللہ کی راہ میں مارا جانا ہمارے لیے کرامت ہے، ہمارے لیے شرف ہے، بس معاملہ ختم ہو گیا. ان کی کیلکولیشنز ختم ہو گئی، یہ اپنی کیلکولیشنز میں فیل ہو جائیں گے. اس خاطر بہت بنیادی زندگی ہم لوگوں کی الحمدللہ رب العالمین. جن ائمہ نے ہمیں سکھایا ہے انہوں نے ہمیں کچھ ایسی چیزیں دے دی ہیں کہ دشمن تو ہمارے زیادہ ہوں گے، کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے، وہ نہیں بگاڑ پائیں گے. بہت سادہ فارمولے دیے. ان سادہ فارمولوں میں سب سے بڑا فارمولہ موت سے مت ڈرو بس. اور جو امام حسین کا پیروکار ہے، خوبی یہ ہے کہ جو امام حسین کے پیچھے چلے گا کم سے کم اتنا یہ ہے کہ موت سے نہیں ڈرے گا. کیوں موت سے نہیں ڈرے گا؟ اس کی بھی ایک منطق ہے. بھائی اگر وہ شہید ہوگا تو اس لشکر میں جائے گا جس کے سردار امام حسین ہے. شہید ہوگا تو جس لشکر میں وہ جائے گا شہید ہو کر اس کے سردار امام حسین ہے، سید الشہداء. امام کا لقب یہی ہے، سید الشہداء. تو عزیزان محترم صرف ایک جملہ سیکھ لیں ہم لوگ امام سے، موت سے ہمیں مت ڈراؤ، نہ ہم موت سے ڈرنے والے. یہ آپ نے اور ہم نے سیکھ لیا، مشکل آسان. پھر قربانیاں تو ہوں گی، شکست کا کوئی امکان نہیں، ہم جیت جائیں گے. اور الحمدللہ رب العالمین یہی جو گزشتہ 15 سال میں 10-15 سال 20 سال میں کراچی میں ہوا، میں ہمیشہ ایک بات پہ فخر کرتا ہوں الحمدللہ رب العالمین. آپ کی نمائندگی میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے بندے مرے نا، ہم نے شہید سمجھ کے جنازے فخر سے اٹھائے. ان کے بندے مرتے ہیں، یہ لوگ جنازہ بھی نہیں اٹھاتے، ان کے پاس اتنی جرأت نہیں ہے. بھائی اگر تم کہہ رہے ہو تمہارا بندہ شہید ہے تو جب وہ مرتا ہے تو جنازہ اٹھاؤ اس کا فخر سے. اگر تم کہتے ہو کہ شہید ہے، جب حکومت ان کا پیچھا کرتی ہے، ان کے بندے مارتی ہے، تو خاموشی سے کیوں دفناتے ہیں؟ اگر یہ حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں. ہمارا ریڑھی والا مرے گا اس کو بھی ہم شہید کہتے ہیں، اس کا جنازہ بھی افتخار سے اٹھائیں گے، اس کو بھی فخر سے اٹھائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. ہمارے پاس منطق ہے، ہمارے پاس شعور ہے، ہمارے پاس حق ہے. عزیزان محترم بس اتنا کر دیجئے کہ اس موت سے نہ ڈرنے کو سیکھ لیں، اپنی نسلوں کو سکھا دیں، اور جو بھی شہید ہو جنازہ عزت سے اٹھائیں، بس فخر سے اٹھائیں. گھبرائیں نہیں اس بات کے اوپر کہ کیا ہو جائے گا، شہید ہو گئے لوگ. کتنا دوست احباب ہمارے پاس آ کے کہتے تھے ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا کیا ہوگا. اب دیکھو ہم اس وقت بھی جب ہر روز مر رہے تھے تب بھی یہیں پہ تھے، مجلس کر رہے تھے. آپ بھی ہم یہیں پہ مجلس کر رہے ہیں، ہم یہیں پہ. اس وقت وہ جو طاقتور بنے ہوئے تھے ابھی منہ چھپا کے بھاگ رہے ہیں. ایک ایک آدمی اپنے بلوں کے اندر گھسا ہوا ہے. کہاں گیا وہ آدمی جو کہہ رہا تھا کہ میں کراچی کو ایسا کر دوں گا کوئی شیعہ سے ہاتھ نہیں ملائے گا؟ کس بل میں گھسا ہوا ہے ابھی وہ؟ ہم پہلے بھی یہاں تھے، ہم ابھی بھی یہیں پر ہیں. مرنا بھی پڑا تو ہم یہیں پر ہیں، ہمیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے تم بیوقوفو، کیا یہ سمجھ رہے ہو کہ تم ہمیں مارو گے ہم کہیں ملک سے باہر جائیں گے؟ ہمارے باپ دادا یہاں پہ آئے پرچم امام حسین کو بلند کرنے کے لیے، ہم یہیں رہیں گے. اور میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں دیکھو جن لوگوں نے باہر جانا ہے نا، پاکستان سے باہر جانا ہے جاب کے لیے، کام کے لیے، جس کے جانے سے خلا نہ بنے وہ چلا جائے. جس کے جانے سے خلا نہ بنے، ویکیوم نہ بنے، تو چلا جائے. لیکن کچھ لوگوں سے میں کہوں گا اپنی جان کی بازی لگا کر کہو ہم نے یہیں مرنا ہے، کہو کہ ہم نے یہیں مرنا ہے. اور میں کیا کہوں، میں نہیں کہنا چاہ رہا ہوں اپنی طرف سے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، لیکن میں آپ کا حقیر ہوں. لیکن میں دعوے سے کہوں گا میں یہاں مرنا چاہتا ہوں، پاکستان میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یہیں مرنا چاہتا ہوں، یہاں قبر دیکھنا چاہتا ہوں اپنی. کیوں؟ یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ملک ہے. ہم نے یہاں پہ امام حسین کا پرچم اٹھایا ہے، پیچھے ہرگز نہیں کریں. تو عزیزان محترم اب مت گھبرائیں،
اہل بیت نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں انتہائی مضبوط ہیں، ان کے ہوتے ہوئے اس قوم کو کبھی شکست نہیں آ سکتی ہے۔ صرف چند اصولوں کو سیکھ لیں، انشاءاللہ عزت، فتح، نصرت سب کچھ ہمارے نصیب میں انشاءاللہ۔ درود بھیجیں محمد و آل پروردگار عالم نے الحمدللہ رب العالمین ہدایت کے راستے ہمارے سامنے کھول دیے ہیں، آشکار کر دیے ہیں، اہل بیت کا پیغام ہمارے سامنے ہے، اور اس کو دیکھتے ہوئے خدا نے متعال ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تم تاریخ میں جاؤ، قوموں کا مطالعہ کرو، تاریخ میں جاؤ، دیکھو کہ لوگوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس اعتبار سے روایات نے ہمارے سامنے بنی اسرائیل کو بیان کیا، قرآن کریم نے اس قوم سے زیادہ کسی قوم کو بیان نہیں کیا۔ پورے قرآن کریم میں آپ دیکھ لیجئے کسی قوم کا تذکرہ اس سے زیادہ نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس قوم کے واقعات کے اندر، اس کی تاریخ کے اندر وہ سارے اصول ملتے ہیں جن سے امت اسلامیہ گزر رہی ہے، جس سے امت محمدی گزر رہی ہے، اور ہمارے پاس روایات بھی موجود ہیں۔ فرمائیں کہ تم اور یہ ایک ہی مقدر کرو، ایک ہی مقدر کرو۔ مثلا ایک روایت نے کہا کہ جس سوراخ میں یہ گئے تھے تم بھی جاؤ، کبھی ایک روایت نے کہا کہ تم اور یہ کنگھی کے دانوں کی طرح ہو، برابر برابر کے۔ اب ہم لوگ ایک غیبت سے گزر رہے ہیں، آیا بنی اسرائیل کے اندر بھی کوئی غیبت دیکھنی چاہیے؟ ہم ایک حجت خدا کا انتظار کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے اندر بھی حجت خدا کی تشریف آوری ہوئی۔ اب جو خطرناک حصہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس سال آپ کی خدمت میں، وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے وہاں پر؟ ایک وہ دور ہے جو بنی اسرائیل نے گزارا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، بہت سختی کا دور تھا، فرعون کے مظالم تھے، لوگ مارے جاتے تھے، اور جیسے کہ آپ نے سنا جو قتلوا ابناءہم واستحیی نساءہم، بچوں کو قتل کر دیتا تھا، عورتوں کو اپنی کنیزی میں لیتا تھا، تو ایک سختی کا دور تھا جو بنی اسرائیل نے گزارا۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تب کیا انجام پایا، تب کیا انجام پایا۔ اچھا، جیسے ہم ان واقعات کو دہراتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد ہوئے، ہمیں فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکار تو رہی تھی لیکن نظریاتی طور پر تیار نہیں تھی، نظریاتی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود اقدس کے لیے تیار نہیں تھی۔ اور اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ ہے کہ جو جملات قرآن کریم نے ان سے نقل کیے ہیں وہ ہمیں بہت عجیب پیغام دے رہے ہیں۔ اچھا، آپ جانتے ہیں قرآن کریم جب کسی واقعے کو بیان فرماتا ہے تو اس کی ایک ایک عبارت ہمارے لیے حجت بنتی ہے۔ یعنی مثلا کبھی ایسا ہوتا ہے میں آپ سے یہ کہوں گا کہ بھئی وہ آیا یا وہ گیا، تو میری عبارت میں آئے اور گئے میں شاید مثلا زیادہ فرق نہ ہو، میں نے اس طرف سے کہا تو آیا، ادھر سے کہا، لیکن جب قرآن کریم کہتا ہے ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی بات میں گہرائی ہوتی ہے، اس کا ایک ایک لفظ ہمارے لیے حجت بنتا ہے۔ تو ایک جملہ جو آیہ کریمہ ہمارے پاس موجود ہے، مختلف سورہ ہے قرآن کریم میں، سورہ اعراف کے اندر موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو بنی اسرائیل نے ان سے کہا اوذینا من قبل ان تأتنا ومن بعد ان جئتنا، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں تھے اور آپ کے آنے کے بعد بھی ہم اذیت میں ہیں۔ صحیح ہے؟ اس میں قرآن کریم نے ایک جو عجیب کام ہوا ہے وہ یہ کہ اب یہ تھوڑا سا ایک عربی گرامر سے ذرا سا ایک پورشن، میں اس کو زیادہ پسند نہیں کرتا کہ عربی کو بہت زیادہ بیان کیا جائے، جب ظاہر عربی جاننے والے ہیں نہیں تو بیان کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ لیکن بہرحال اس میں ہم لوگ پروناؤن استعمال کرتے ہیں، جیسے اردو میں ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں، ہم کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ہے کہ جو ایک اجتماع ایک سے زیادہ، میں کہوں گا یا ہم کہیں گے، ہم کا مطلب ہوگا کہ بہت سارے لوگ ہیں۔ اب تم کہو گے تو ظاہر وہ مخاطب ہوگا اور ہم جو ہے وہ اپنی طرف اشارہ ہوگا۔ اس آیہ کریمہ میں 3 دفعہ بنی اسرائیل نے ہم کو ریفر کیا ہے، ہم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قوم کے لیے حجت اہم نہیں ہے، خود اہم ہے۔ کہا ہمیں اذیت ہوئی اس سے پہلے کہ آپ آتے، ہمیں اذیت ہوئی اس کے بعد کہ آپ آئے۔
تو سوال یہ ہے کہ ہم پہ اتنا اصرار کیوں ہے؟ کیا تم حجت خدا کا انتظار نہیں کر رہے تھے؟ اگر تم حجت خدا کا انتظار کر رہے تھے تو ہم پر اتنی اہمیت کیوں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ قوم ابھی تک خود غرضی کے دائرے سے باہر نہیں نکلی ہے، اپنے آپ کو محور بنا کے سوچ رہے ہیں۔ ہم پہلے بھی بڑا پرابلم میں تھے اور آپ جب ہمارے پاس آ گئے تب بھی ہم مصیبت میں ہیں۔ یہ انداز ہی غلط ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہم لوگ حجت خدا کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ ہم اہم ہیں یا حجت خدا اہم ہے؟ ہم اہم نہیں ہونے چاہیے تھے؟ اس عظیم الشان ہستی کا انتظار کر رہے ہیں جس کو ذخیرہ کائنات کہتے ہیں، واسطہ فیض کہتے ہیں، قطب عالم کہتے ہیں، اس کے بعد اہمیت کس کی ہے؟ اہمیت ہماری ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ تو ابھی تک قوم بنی اسرائیل گرچہ مدعی ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن انتظار کس بات کا ہے؟ انتظار اپنے لیے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے، انصافاً ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا کہ بھئی میں ہر روز کہہ رہا ہوں العجل العجل، یہ انتظار ہے کس بات کا؟ انتظار کس بات کا ہے؟ مثال کے طور پر اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے عرض کرتے ہیں، مثلا انتظار اس بات کا ہے کہ پہلے داعش تھے، امام تشریف لے آئیں گے داعش ختم ہو جائیں گے، صحیح۔ پہلے طالبان تھے، امام تشریف لے آئیں گے طالبان ختم ہو جائیں گے، صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہلے میں امن و سکون سے زندگی نہیں گزار رہا تھا، امام تشریف لائیں گے میں امن و سکون کی زندگی گزاروں گا۔ سوال یہ ہے آپ خدمت کرنے کا انتظار کر رہے ہو یا انعام لینے کا انتظار کر رہے ہو؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایک طرف سے یہ کہہ رہے تھے یا لیتنا کننا معاکم فنفوز معاکم فوزا عظیما، اور وہ جملہ یہ دکھا رہا تھا کہ آپ آرزو کر رہے ہیں کہ کاش میں امام کے ساتھ ہوتا تو ان کے دفاع میں اپنی جان دے دیتا، صحیح، بہت اچھی آرزو ہے۔ دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں امام تشریف لائیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے دشمن ختم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، امام آپ کے دشمن ختم ہو جائیں گے، آپ انتظار کس بات کا کر رہے ہیں؟ اب اس کو بالکل واضح صریح کرنے کے لیے، بھئی آپ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ حجت خدا کی نصرت کریں گے یا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ حجت خدا مجھے انعام دلائیں گے؟ اپنے لیے طے کر لیں، انعامات کا انتظار کر رہے ہیں یا نصرت کا انتظار کر رہے ہیں؟ مثلا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ تعالی میں نے جو جھیلنا تھا جھیل لیا ہے، اب وہ تشریف لائیں مجھے انعام دے دیں۔ ایک یہ فکر ہے، یہ خود غرضی پہ مبنی ہے۔ انعام ملیں گے اتفاقاً جب قرآن کریم میں بنی اسرائیل کا یہ جملہ نقل قول ہوا کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اذیت میں تھے، آپ کے آنے کے بعد بھی اذیت میں ہیں، تو حجت خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ان سے کہتے ہیں کہ تھوڑا صبر کرو، خدا تمہارے دشمنوں کو تمہارے ہاتھوں شکست دے دے گا، صبر کرو، یعنی انعام تمہیں مل جائے گا، لیکن پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے نصرت کرنی ہو۔ اچھا میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں میں کیوں انعام کا انتظار کروں؟ انعام تو وہ چیز ہے جو خود بخود مل جائے گی، انعام ملے گا ہمیں، لیکن میں کس بات کا انتظار کروں؟ میں اس کا انتظار نہ کروں کہ وہ تشریف لائیں گے، میری مشکلات حل ہو جائیں گی، مجھے انعام ملنا شروع ہو جائے گا۔ مجھے انتظار اس بات کا کرنا چاہیے کہ مولا آپ کے جد امجد کا کسی نے ساتھ نہیں دیا تھا، ہم ساتھ دیں گے۔ مولا ہماری خواہش تھی کاش کربلا میں ہوتے جان دیتے، اب ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اس کا انتظار کرنا پڑے گا، اس کا انتظار کرنا چاہیے اصولی طور پر۔ بھائی ایک بات ہے، جس انسان کو انعامات مل گئے وہ کامل ہے، یا جس نے اپنی جان حجت خدا کی راہ میں دے دی وہ کامل ہے؟ انعام ملنا کون سا کمال ہے؟ جو کربلا میں شہید ہوئے وہ کامل ہوں گے، یا جو کربلا کے بعد مثلا کوئی انعام ملتا ہے، امام کی حکومت بن جاتی کوفہ میں تو وہ حکومت لے کے کھڑے ہو جاتے، وہ کامل ہوتے؟ کامل وہ ہوتے جنہوں نے امام کی نصرت میں جان دی ہے۔ تو اعزان محترم ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی پڑے گی، تیاری کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اس بات کی نہیں کہ وہ تشریف لائیں گے تو ہمیں انعام کتنے ملیں گے۔ ہمیں اس بات کی تیاری کرنی چاہیے کہ بھئی ہم نے اپنے امام کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، ایک پیمان کیا ہے،
اللہ کے رسول نے ہمیں ان کا ذمہ دار قرار دیا ہے ان کی نصرت کرنے کا۔ فَمَا مَنْ كُنْتُ مَوْلَا فَهَذَا عَلِيٌّ الْمَوْلَا، یہ مولا کیا تقاضا کر رہا ہے؟ مجھے کہ تم اس کی بات مانو گے، اس کے اوپر آنے والے خطرات کو تم تحمل کرو گے، ان کی نصرت کے اوپر تم جان دو گے۔ یہ ہم اپنے اوپر گردن پہ احساس کر دیں گے ہم مخروض ہیں۔ ہمارے 11 ائمہ اس بات کے اوپر جان دیتے رہے کہ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، اس بات کا قرض اپنے اوپر احساس کرتے ہیں۔ اب جو ہماری خواہش ہے وہ یہ ہے کہ مولا تشریف لائیں، انعام کی کہانی بات کی کہانی ہے۔ ابھی تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مولا ہمیں اپنے کمال کے اوپر فائز ہونا ہے۔ وہ کمال میں کیسے فائز ہوں گے؟ جب اس حق کی راہ میں جان دیں گے۔ تو عزیزان محترم، ساری کامیابی اس کے اندر آئے گی، جیسے کہ ہمارے پاس روایات کے اندر موجود ہے، فرمائیں کہ فوق کل بر بر، ہر نیکی سے بہتر، ہر نیکی کے اوپر ایک نیکی ہوتی ہے۔ فرمایا لیکن جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں جان دے دیتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے، یہاں نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم حق کہیں نا، ہمیں اس نیکی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ یہ جو گریہ ہے ہمیں اس نیکی کے لیے عاشق بنائے۔ یہ جو آپ جب سنتے ہیں مثلا سعید بن عبداللہ حنفی نے جان دی، زہیر بن قین بجلی نے جان دی، ان اصحاب سید الشہداء نے جان دی، حضرت حر ابن یزید ریاحی، ان سب نے جان دی، آپ کا دل کیوں تڑپتا ہے؟ آپ کا اور ہمارا دل اس بات کے اوپر تڑپے کہ کاش کبھی مجھے بھی موقع ملے، اپنے امام کی نصرت کے لیے جان دوں میں، ان کی نصرت کے لیے کھڑا ہو جاؤں میں۔ یہ وہ اسپرٹ ہے، وہ روح ہے جو ہمارے اندر درکار ہے۔ اور الحمدللہ رب العالمین نشانیاں بہت ہیں ہمارے پاس۔ یہ پوری کربلا کم نشانی، کربلا سے بڑھ کے اور کیا نشانی چاہیے؟ یہ جو سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں ہیں، ان میں سے کسی نے سید الشہداء سے حکومت مانگی کیا؟ کسی ایک نے بھی کوئی انعام مانگا ہے کیا؟ کوئی ایک روایت ہم سے کہتی کہ کسی نے سید الشہداء سے کہا مولا میں آپ کا ساتھ دوں گا، آپ میرے لیے یہ کر دیجیے؟ یہ اتنے اعلیٰ پائے کے لوگ ہیں، یہ تو جنت بھی نہیں مانگ رہے سید الشہداء سے، جنت بھی نہیں مانگتے یہ لوگ صرف سید الشہداء کی محبت میں آگے تک آنے والے لوگ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے کہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، یہ محبتیں ایک طرف سے ہوتی تو اتنا آگے نہیں چل سکتی تھیں، یہ محبتیں دو طرف سے ہیں۔ 1400 سال ہم ایک سائڈ کی محبت پہ نہیں چل سکتے تھے، یہ جو ہم 1400 سال چلے ہیں اس وجہ سے چلے، محبت دو طرف سے تھی۔ اگر کوئی سید الشہداء کے لیے ننگے پاؤں چلا تو اس کے پاؤں کی تکلیف کو امام حسین نے سہا ہے، تو امام حسین نے سمجھا ہے۔ اگر کوئی ان کی راہ میں پیاسا رہا ہے، اس کی پیاس کو امام حسین نے سنا ہے۔ جن کے عزیز کراچی میں شہید ہوئے، پاکستان میں شہید ہوئے، دنیا میں مختلف مقامات میں شہید ہوئے، تو ان سے شرمندہ ہے واقعہ، لیکن ان کی خدمت میں سے بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز شہید ہوا ہے، آپ کے درد کو امام حسین نے سمجھا ہے کہ آپ نے کیا درد سہا ہے۔ اور یہ سب کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کون سی ایسی مصیبت برداشت کی ہے جو ہمارے مولا نے پہلے نہیں کی؟ کون سی مصیبت نہیں کی؟ اگر ہم دشمنوں کے نرغے میں تھے، مولا کی مصیبت دیکھ چکے، کون سی ایسی مصیبت برداشت کی؟ اور ظاہر ہے مثلا کوئی کہے گا بھئی ہمارے بچے قربان ہوئے ہیں، ہمارے بھائی شہید ہوئے ہیں، ہمارا باپ مرا ہے، تو میں عرض کروں ہم شرمندہ ہیں، ہم نے کہ ہم ان قربانیوں کو ہم نے نہیں دیا، اس وجہ سے ہم شرمندہ ہیں، لیکن صرف یہ عرض کریں گے کہ بھئی ہمارے کسی کا بیٹا علی اکبر سے بڑا نہیں ہو پائے گا، ہم میں سے کسی کا بیٹا علی اکبر سے بڑا نہیں۔
ہم میں سے کسی کا بھائی مولا ابوالفضل سے بڑھ کے نہیں ہو پائے گا، کہاں کوئی ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے کوئی ایسا مظلوم نہیں ہوگا جو علی اصغر کسی مظلومیت دیکھے۔ سید الشہداء کی سب کچھ ہے، اور سید الشہداء کی ان مصیبتوں کے مقابلے میں سید الشہداء میدان کربلا میں سہ رہے تھے۔ ہم تو یہی کہیں گے نا کہ ہمارے بھائی نے مصیبت اٹھائی، ہمارے باپ نے مصیبت اٹھائی، ہمارے بیٹے نے اٹھائی، لیکن عزیزوں سے ایک جملے عرض کرنے کی خاطر کر رہا ہوں، ہماری تو بہن جلتے خیموں میں نہیں گئی نا، ہماری بہن تو نہیں گئی۔ یہ مصیبت تو سید الشہداء نہیں اٹھائی نا، انہوں نے اٹھائی۔ کتنا عجیب وہ لمحہ ہوگا جب کوئی دیکھنے والا بی بی زینب سے کہتا ہے کہ بی بی جلتے ہوئے خیمے میں مت جائیے گا، اور بی بی اصرار فرماتی ہے کہ نہیں مجھے جانا ہوگا، اور پوچھتا ہے کیا کوئی قیمتی چیز ہے اندر؟ اب امام حسین کی بہن کیا ہے، کتنے قیمتی چیز ہے، ہم کہاں سے پانے۔ اور آخر میں بس اگر جملے ہی عرض کرنے تو الحمدللہ رب العالمین، ہمارا کوئی شہید ہوتا ہے ہم اس کا لاشا اٹھاتے ہیں، ہم فخر سے اٹھاتے ہیں، ہم اپنے شہداء کی بہنوں کو تسلی دلواتے ہیں، ان کی ماؤں کو تسلی دلواتے ہیں، لیکن یہ تو امام حسین کی بہن نے سہا ہے نا کہ لاشا پامال ہوا تو اسی کے بھائی کا ہوا۔ کربلا کی تاریخ میں بی بی زینب نے جو مصائب اٹھائے ہیں، شاید سخت ترین وہ وقت ہوگا جب بی بی نے دیکھا کہ ایک ہی لاشا پامال ہوا ہے اور میرے بھائی کا لاشا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا جنہوں نے سید الشہداء پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ منتخب خون حسین وارث اہل بیت سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو ان کی جانثاروں میں قرار فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله الطاهرين۔ درود بجاه محمد وآله